الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى عنه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله فيهن من هذه الأيام العشر. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. رواه البخاري وابو داود واللفظ له. محترم حاضرین جمعہ، نوجوانان اسلام اور خواتین ملت، عزیز بچوں، طلبہ جامعہ و دیگر سامعین، اللہ رب العالمین نے ہم تمام کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. اللہ تعالیٰ نے اعلان فرما دیا کہ انسانوں اور جنوں کو تنہا ایک مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اور وہ ہے اللہ رب العالمین کی عبادت. یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بہت سارے اوقات، بہت سارے حالات اور مواسم رکھے ہیں جن میں ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے اس کا تقرب حاصل کر سکتے ہیں اور اپنی دنیا اور آخرت کو سنوار سکتے ہیں. انہی مواسم خیر اور مواسم عبادت میں سے یہ عظیم الشان موسم جو ذوالحجہ کے چاند نکلنے سے شروع ہوتا ہے اور ان 10 ایام میں خاص کر اور باقی اور 3 دن تک یہ موسم چلتا ہے، یقیناً یہ بڑا عظیم الشان ہے. ان 10 دنوں کے لیے اور ان راتوں کے لیے مفسرین کی جماعت کے مطابق اللہ رب العالمین نے قسم کھائی 10 راتوں کی، کیونکہ ان کی اہمیت ہے. یہ دن جن سے ہم گزر رہے ہیں یہ بڑے ہی قیمتی ایام ہیں، ان میں بڑا ہی اجر و ثواب ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جسے میں نے آپ کے درمیان پڑھا، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من ایام اعظم عند اللہ ولا احب الیہ. بعض روایتوں کے الفاظ ہیں کہ کوئی بھی سال بھر کے ایام جن میں نیک عمل صالح اللہ تعالیٰ کی نظر میں سب سے زیادہ عظیم، سب سے زیادہ مقبول، سب سے زیادہ محبوب ہو، کوئی بھی ایسے ایام نہیں سوائے ان 10 دنوں کے جو ذوالحجہ کے 10 دن ہیں. ان 10 دنوں میں اللہ تعالیٰ کو عمل بہت زیادہ پسند ہے، عمل صالح، نیک اعمال بہت زیادہ پسند ہیں. بعض روایتوں کے الفاظ ہیں فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ من التکبیر
والتہلیل والتحمید، تو ان دنوں کے اندر زیادہ سے زیادہ تکبیر کہا کرو، زیادہ سے زیادہ لا الہ الا اللہ کہا کرو، زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کیا کرو۔ صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ، ان ایام میں اگر نیک عمل اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے تو کیا جہاد فی سبیل اللہ سے بھی زیادہ پسند ہے؟ تو آپ نے فرمایا جی ہاں، جہاد سے بھی زیادہ نیک اعمال ان دنوں میں کرنا اللہ کو پسند ہے، سوائے ایک صورت کے، اگر کوئی شخص اللہ کی راہ میں جہاد کرنے نکلے اور اپنی جان کو لے کر کے ہتھیلی پہ جائے، اپنے مال و سامان کو لے کر جائے، لیکن وہ اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے، نہ وہ بچے نہ اس کا مال واپس آئے، تو پھر وہ شخص بلا شبہ اس کا عمل زیادہ اللہ کو پسند ہے ان ایام کے اعمال سے بھی۔ تو یہ ہے ان ایام کی فضیلت جن سے ہم گزر رہے ہیں، اور اس وقت آج ہمارے ملک کے اعتبار سے، ہماری رویت کے اعتبار سے دوسری تاریخ ذوالحجہ کی ہو چکی ہے۔ لہذا تمام مسلمانوں کو اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ ان کے یہ ایام یوں ہی لغو و لہب میں اور لعب میں، کھیل کود میں، غفلت میں، بیکار کے کاموں میں اور اللہ تعالیٰ سے دور رہنے والے یا دور کر دینے والے کاموں میں نہ گزرے ہیں، بلکہ یہ دن خصوصیت کے ساتھ اللہ کی عبادت میں، اللہ کے تقرب میں اور اس کو خوش کر دینے والے کاموں میں گزریں۔ اس کے لیے اہل علم نے نصوص کی روشنی میں خصوصی طور پر اور عام اعمال کو دیکھتے ہوئے عمومی طور پر کچھ چیزوں کی تعیین کی ہے۔ مثلا ان دنوں میں روزہ رکھنا چاہیے زیادہ سے زیادہ، یعنی چاند نکلنے کے بعد پہلی تاریخ سے لے کر کے مسلسل 9 تاریخ تک 9 روزے رکھنے چاہیے، یہ مشروع ہے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان 9 روزوں کو مسلسل رکھتے تھے، یعنی 1 ذوالحجہ سے لے کر کے 9 تاریخ تک، جو کہ عرفہ کی تاریخ ہوتی ہے، ان دنوں میں آپ روزہ رکھا کرتے تھے اور ان کو بیکار بغیر روزے کے نہیں گزارتے تھے۔ لہٰذا جن لوگوں نے روزے رکھ لیے ہیں کل بھی اور آج بھی، ان کے لیے خوشخبری ہے اور دعا ہے کہ اللہ انہیں اور دیگر تمام کو استقامت دے، اور جنہوں نے نہیں رکھے ان کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ ان ایام میں صوم رکھیں، روزہ رکھیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ صوم کی عمومی طور پر فضیلت ہے۔ حدیث میں آتا ہے کل عمل ابن آدم لہ الا الصیام او الا الصوم فانہ لی وانا اجزی بہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابن آدم کے سارے اعمال اس کے اپنے لیے ہیں، وہ خود کے لیے کرتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ کتنا اجر ملے گا، ایک نیکی کا اجر 10 کے برابر، اور وہ خود جو کرتا ہے بہت سے لوگ اسے دیکھتے ہیں۔ لیکن صوم ایسی عبادت ہے جو کوئی نہیں جان سکتا سوائے بندے کے اور اللہ کے درمیان، ایک راز ہے یہ۔ فرمایا جو شخص روزہ رکھتا ہے، اللہ نے فرمایا کہ وہ میرے لیے رکھتا ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا، یعنی فرشتوں کو نہیں پتا کہ کتنا اجر دیا جانا ہے۔ لہٰذا صوم اور روزہ ان ایام میں رکھنا چاہیے اور ان ایام کو روزے کے ساتھ گزارنا چاہیے۔ انہی روزوں کے درمیان میں آخر میں عرفہ کا روزہ آئے گا جو 9 تاریخ کا ہوگا، اور 9 تاریخ کے عرفے کے روزے کو خصوصیت کے ساتھ رکھیں، اور اس کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صیام یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ الماضیہ والسنۃ الباقیہ، یعنی کہ یوم عرفہ کا روزہ اتنا فضیلت والا ہے کہ یہ 1 سال پیچھے کے گناہوں کو اور 1 سال ایڈوانس میں آگے والے سال کے گناہوں کو کا کفارہ بن جاتا ہے۔ لہٰذا عرفے کا بھی روزہ رکھیں۔ یہاں پر بعض لوگ بعض شبہات کی بنا پر یہ خلط ملط کر دیتے ہیں کہ جس دن حاجی لوگ حجاج جس دن عرفات میں ہوں گے ہم اس دن عرفے کا روزہ رکھیں گے۔ ہمارے یہاں عام طور پہ 8 تاریخ ہوتی ہے، عرفات کا روزہ 9 تاریخ کو رکھا جاتا ہے،
آپ جہاں ہو، آپ کی جو رویت ہو اس کے اعتبار سے آپ روزہ رکھیں، کیونکہ آپ کے لیے عرفہ 9 تاریخ کا دن ہی آپ کے لیے عرفہ ہے۔ آپ عرفات میں نہیں ہیں کہ آپ عرفات کے دن کی اور اس کی عبادتوں کی پابندی کریں یا تقید کریں، اس کے ساتھ مل کر چلیں۔ اگر ایسی ہی بات ہے، کوئی انسان 8 تاریخ کو روزہ رکھتا ہے یہ سوچ کر کے کہ آج حجاج عرفات میں ہے تو آج عرفہ ہے، تو پھر 9 تاریخ جو آپ کی ہوگی اس دن اس کو روزہ رکھنا نہیں چاہیے، کیونکہ وہ تو حاجیوں کا عید کا دن ہے اور عید کے دن روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، اور یہ کوئی نہیں کہتا۔ لہٰذا اس خلط مبس میں نہ پڑیں، اس شبہے میں نہ پڑیں، بلکہ کوشش کریں کہ شروع سے لے کر کے آخر تک یعنی 9 تاریخ تک روزے رکھیں تو آپ کے تمام روزے ہوں گے۔ لیکن اگر کوئی شخص دیگر ایام کے روزے نہ رکھ سکے اور عرفہ کا رکھنا چاہے تو وہ تنہا 9 تاریخ کا رکھے، دنیا کے جس بھی خطے میں ہو۔ روزے کے علاوہ اور بھی عبادات ہیں، ابھی حدیث گزری، اللہ کے نبی نے فرمایا فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّكْبِيرِ وَالتَّهْلِيلِ وَالتَّحْمِيدِ، کہ ان 10 دنوں میں تم تکبیر و تحلیل اور تحمید کیا کرو زیادہ سے زیادہ۔ اس کا صیغہ حدیثوں میں آتا ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ صیغہ مشہور ترین ہے اور صحیح ہے، اور بھی صیغے ہیں صحابہ کرام سے ثابت ہیں، لیکن یہ والے صیغے کا زیادہ اہتمام کریں۔ اور بھی جو صیغہ ہے صحابہ کرام سے جو ثابت ہے اس کو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کا ورد اور اس کا اہتمام ہمہ وقت ہونا چاہیے، ہر وقت۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ وہ ان ایام میں نکلتے تھے سڑکوں پر، بازار میں، اور جا کر کے تکبیر پڑھتے اور لوگ بھی پڑھا کرتے تھے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بیٹے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما مینا کے اندر تکبیر پڑھا کرتے تھے ان ایام میں، اور مینا کی مسجد حاجیوں کے تکبیر سے گونج اٹھتی تھی۔ لہذا مسجد میں ہوں تب بھی تکبیر پڑھیں، باہر ہوں تب بھی تکبیر پڑھیں، گھر میں ہوں تب بھی پڑھیں، بازار میں ہوں، روڈ پہ ہوں، گاڑی میں ہوں، یہ تکبیر مطلق کہلاتی ہے، یعنی عمومی انداز کی ان ایام میں تکبیر پڑھنی چاہیے۔ اور ایک تکبیر ہوتی ہے تکبیر مقید، یہ تکبیر ہوگی جب 9 ذی الحجہ کا دن ختم ہو رہا ہوگا، یعنی جب عرفے کا دن آپ روزہ کھول لیں گے اور مغرب کا وقت ہو جائے گا تو سورج غروب ہونے کے بعد چونکہ وہ 10واں دن شروع ہو جائے گا، عید کا دن شروع ہو جائے گا، تو پھر اس کے بعد سے آپ تکبیر پڑھیں صلوات کے بعد، ہر فرض نماز کے بعد خصوصی طور پر سلام پھیرنے کے بعد اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ تکبیر نمازوں کے بعد ہوگی خصوصی طور پر، اور دیگر اوقات میں آپ ان دنوں میں ہر وقت تکبیر کریں۔ یہ صحابہ کرام کا طریقہ تھا، یہ سنت تھی، یہ سلف کا طریقہ اور منہج تھا، وہ اس پر چلتے تھے اور اللہ کے ذکر کو بلند کرتے تھے، اللہ کے کلمے کو بلند کرتے تھے، اپنے آپ کو اللہ والا، اللہ کا بندہ اور اللہ کا غلام ثابت کرنے کے لیے اللہ کی تکبیر کے گن گاتے تھے۔ ان ایام میں روزہ اور تکبیر و تحلیل کے علاوہ حج کرنا چاہیے۔ جن لوگوں کو اللہ نے توفیق دی ہے، جن کے پاس اللہ نے استطاعت دی ہے، ان پر حج کرنا فرض ہے۔ ان کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی بھی اور عذر کو لے کر اور بہانے کو لے کر کسی اور چیز کی فکر میں وہ یہ سوچیں اور حج کو ڈیلے کرتے چلے جائیں کہ ابھی نہیں، کچھ دنوں کے بعد، کچھ سالوں کے بعد، ابھی میں یہ کر لوں، ابھی بچوں کی شادی کر لوں، میں فلاں بزنس کھڑا کر لوں، بلڈنگ بنا لوں، وغیرہ وغیرہ۔ تو ایسے امور کے ساتھ انسان کو اپنے حج کو، اپنے فریضے کو مؤخر نہیں کرنا چاہیے۔ صحیح بات یہی ہے اہل علم کے اقوال میں کہ حج علی الفور واجب ہے، علی الفور۔ اور جب بھی انسان کے پاس استطاعت آ جائے، استطاعت 2 طرح سے ہوتی ہے، ایک یہ کہ انسان کے پاس زاد ہو، راحلہ ہو، یعنی مکہ تک پہنچنے کا ساز و سامان، ٹکٹ وغیرہ خریدنے اور خرچے کے لیے پیسے ہوں، اور ساتھ میں نظام
مختلف ممالک، ہر ملک کے نظام اور قانون کے مطابق آپ کی اس میں باری آ جائے، آپ کے نام کا قرعہ آ جائے، یا آپ پرائیویٹ طریقے سے جانے کی استطاعت رکھتے ہوں اور آپ کے پاس پہنچنے کی طاقت ہو، اور ساتھ میں دوسری شرط ہے کہ آپ کے پاس صحت ہو اتنی کہ آپ جا کر کے چل کر کے وہاں پہنچ کر کے حج کی ادائیگی کر سکتے ہوں، ایسا مریض انسان نہ ہو جو جا کر کے ادا نہ کر سکتا ہو تو وہ استطاعت سے باہر ہے۔ خاتون کے لیے، عورت کے لیے استطاعت میں ایک چیز داخل ہے اضافی طور پر کہ اس کا محرم اس کے ساتھ ہو۔ اگر اس کے پاس محرم نہیں، اس کا شوہر یا اس کا بیٹا یا اس کا بھائی یا اس کے اور دیگر جو محارم ہیں، باپ وغیرہ، تو وہ اگر محارم نہ ہو تو اس پر حج فرض نہیں ہے، وہ حج کے لیے نہیں جا سکتی، چاہے جیسے قوانین چاہے جیسے بن گئے ہوں، لیکن عورت کے لیے فرض ہے کہ وہ اپنے محرم کے ساتھ جائے، محرم کے بغیر اس پر حج فرض ہی نہیں۔ لہذا حج کریں ان دنوں میں، اور آپ جانتے ہیں کہ حج کا فرض، حج کا جو اجر ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حج فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم او کیوم ولدته امه، کہ جس نے حج کیا اور حج میں کسی بھی قسم کا فسق و فجور کا کام نہیں کیا، حج کی مخالفت نہیں کی اور حج کے تمام احکامات کی پابندی کرتا رہا، صدق دل سے، سچائی کے ساتھ، سچے جذبے سے، نیکی پر قائم رہتے ہوئے حج کیا، تو پھر ایسا شخص حج سے جب لوٹے گا تو ایسے لوٹے گا جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ سارے گناہوں سے دھلا ہوا ہوگا۔ الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، حدیث میں آتا ہے کہ حج مقبول، حج مبرور، حج صادق، حج نیک جو سچائی اور نیکی پر کیا جائے، ہر قسم کی فسق و فجور سے بچ کر اور سچائی کے جذبے سے، اور پھر وہ قبول ہو جائے تو حج مقبول کا ثواب سوائے جنت کے اور کچھ نہیں۔ تو یہ بہت بڑی نیکی ہے، بہت بڑا اجر ہے، بہت بڑی فضیلت ہے۔ ان ایام میں ہر اس شخص کو جس کے پاس استطاعت ہو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ حج کرے۔ اور ایک چوتھا کام جو اہم کام ہے ان دنوں میں کرنے کا، وہ ہے ان دنوں کے آخر میں 10 تاریخ کو خاص کر اور بقیہ 3 دنوں میں اور ملا کر کے ان 4 دنوں کے اندر قربانی کرنا، اضحیہ کرنا، یہ ایک مسلمان کے لیے اہل علم کے ہاں میں اقوال میں الگ الگ رائے ہیں۔ بعض اہل علم کہتے ہیں کہ جس کے پاس قربانی کرنے کی طاقت ہے، اللہ نے اس کو مال و دولت سے اتنا نوازا ہے کہ وہ قربانی کر سکتا ہے، تو علماء کی ایک جماعت کہتی ہے کہ اس پر قربانی کرنا فرض ہے، اور جمہور علماء کہتے ہیں کہ اس پر فرض نہیں ہے، سنت مؤکدہ ہے۔ بہرکیف اگر کوئی شخص پیسہ پاتا ہے اور اتنی خوشحالی پاتا ہے کہ وہ قربانی کر لے تو اسے قربانی کرنی چاہیے۔ صحابہ اکرام کی سنت تھی، اللہ کے نبی کی سنت تھی۔ حدیث میں آتا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں 10 سال رہے، آپ نے ہر سال قربانی کی۔ تو ہمیں مسلمان کی حیثیت سے، اللہ کے نبی کے پیروکار کی حیثیت سے ہمیں اس حکم کے پیچھے نہیں جانا چاہیے کہ وہ سنت ہے یا فرض ہے، ہمیں اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق کرنی چاہیے، اور جس کے پاس طاقت ہو وہ کرے۔ لیکن اگر کسی کے پاس طاقت نہیں تو کوئی بات نہیں، وہ معذور ہے، لیکن جس کے پاس طاقت ہے، جس کو اللہ نے خوشحال بنایا ہے، اسے قربانی کرنی چاہیے۔ یہاں پر قربانی کے متعلق چند باتیں بتلا دوں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس شخص نے قربانی کرنی ہے، من اراد ان یضحی فلیمسک اذا رأیتم ہلال ذی الحجہ واراد احدکم ان یضحی فلیمسک عن شعرہ واظفارہ، رواہ مسلم، کہ جس نے قربانی کا ارادہ کر لیا، جو قربانی کرنا چاہتا ہے، تو وہ اپنے ناخن کو نہ تراشے اور اپنے بالوں کو نہ کاٹے۔ یہ حکم صرف اور صرف قربانی کرنے والے شخص کے لیے ہے، اس کے گھر والوں کے لیے نہیں۔ یہ اور بات ہے کہ قربانی کرے گا تو قربانی کے اندر باپ کرے گا تو سارے گھر کے لوگ، بچے اور بیوی سب شریک ہوں گے اجر میں، کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں آتا ہے، وہ صحیح مسلم کی روایت ہے، عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امر بکبش اقرن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کبش اور دمبا منگایا، بڑے سینگ والا،
یجلس یبرق فی سواد ویمشی فی سواد وینظر فی سواد، یعنی بڑا خوبصورت بکرا تھا، بڑا خوبصورت مینڈا تھا، سفید کلر کا، لیکن پیروں میں کالا رنگ، اس کی آنکھوں میں کالا رنگ، اور اس کے پیٹ پہ کالا رنگ، کہ بیٹھے تو کالے کالے کلر میں بیٹھے، اوپر سے پیٹھ پہ سفیدی، خوبصورت تھا، اچھا تھا۔ تو فرماتی ہیں آپ نے کہا حلمی المدیہ یا عائشہ، مجھے سکین اور مجھے چھری لا کے دو۔ پھر آپ نے فرمایا اشحذیھا بحجر، پتھر پہ رکھ کے گھس کے اس کی دھار لگا لو، تیز کر لو اس کی دھار۔ اس کے بعد آپ نے ذبح کیا اور فرمایا اللہم ھذا عن محمد و آل محمد و من امت محمد، رواہ مسلم، کہ اے اللہ یہ کبش جو میں ذبح کر رہا ہوں اپنی طرف سے اور اپنے آل و اولاد کی طرف سے اور پوری امت کی طرف سے۔ اہل علم کہتے ہیں کہ امت کی طرف سے ذبح کرنا صرف اللہ کے نبی کے ساتھ خاص تھا، ہمارے لیے جائز نہیں کہ ہم بھی پوری امت کے لیے ذبح کریں، یا ہمارے لیے جائز نہیں کہ ہم اللہ کے نبی کی طرف سے ذبح کریں، کیونکہ یہ کام صحابہ کرام نے نہیں کیا۔ صحابہ کرام نے اللہ کے نبی کے بعد آپ کے نام سے بکرا یا قربانی ذبح نہیں کی، لہٰذا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی طرف سے کریں۔ اور صحابہ کرام کا طریقہ تھا کہ وہ کانوا یضحون، یضحی الرجل منہم عنہ وعن اہل بیتہ، کہ ان میں سے ایک شخص اپنی طرف سے اور سارے اہل بیت گھر والوں کی طرف سے کرتا تھا۔ لہٰذا قربانی میں قربانی کرنے والے کا اپنی طرف سے اور سارے گھر والوں کی طرف سے قربانی ہوگی، لیکن بال اور ناخن تراشنے کا کام جو ہوگا وہ صرف قربانی کرنے والا ہی تنہا اس سے رکے گا، باقی لوگوں کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ اس سے رکیں، ان کے لیے کوئی اس سلسلے میں حکم نہیں ہے۔ ایسے ہی اگر اس نے کسی کو وکیل بنا دیا، کسی کمپنی سے کہا کہ میری طرف سے کاٹ دو، تو کمپنی والے نہیں بال اور ناخن سے رکیں گے، بلکہ جس کا ارادہ، جس کی قربانی ہے وہ اس سے رکے گا۔ قربانی کیسی ہونی چاہیے، اس کے لیے کچھ شرائط ہیں، ان کا خیال رکھیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ قربانی کا جانور بہیمۃ الانعام میں سے ہونا چاہیے، اونٹ ہو، گائے ہو یا بکری ہو۔ اور یہاں پر ضروری ہے اس بات کو جاننا کہ گائے کے معاملے میں جن علاقوں میں، جن ملکوں میں بعض کچھ ایسے قوانین ہیں جہاں پابندی ہے، تو مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اس سے رکیں، تاکہ فتنہ نہ ہو، فساد نہ ہو اور حالات خراب نہ ہوں اور مسلمانوں کے تعلق سے غلط میسج نہ جائے، لہٰذا ان چیزوں سے دور رہیں۔ لیکن جہاں پر کوئی پابندی نہیں، جہاں پر اجازت ہے، وہاں پر انسان اس کو ذبح کر سکتا ہے۔ اور پہلی شرط۔ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ یہ جانور، جو بھی جانور ہوں، ان کی عمر مقرر کو ہونے چاہیے۔ اگر بکرا یا بکری ہے تو 1 سال کا ہو، کم نہ ہو۔ اگر بھیڑ ہے تو 6 مہینے کا چل سکتا ہے، اگر گائے ہے تو 2 سال کی، اور اونٹ ہے تو 5 سال کا۔ ان چیزوں کا خیال رکھیں، اور ان سے کم ہوگا تو جائز نہیں ہے، قربانی صحیح نہیں ہوگی۔ اور تیسری شرط ہے کہ قربانی کا جانور عیوب سے پاک ہو۔ حدیث میں آتا ہے کہ اربعۃ لا تجزی فی الاضحیہ، العوراء والبین عورها، والعرجاء والبین ضلعها، والمریضۃ والبین مرضها، والہزیلۃ التي لا تنخی، یعنی کانا نہ ہو کہ جس کا کانا پن ایک آنکھ خراب اور واضح ہو، لنگڑا نہ ہو کہ اس کا لنگڑا پن ظاہر ہو رہا ہو مکمل طور پہ، ایسی بیمار نہ ہو جانور کہ جس کی بیماری واضح طور پہ دکھ رہی ہو، اور چوتھی شرط ہے، چوتھا عیب ہے کہ اتنا کمزور اور دبلا سوکھا پاکا نہ ہو کہ اس میں کوئی گوشت ہی نہ ہو۔ لہٰذا ان عیوب سے بچیں۔ یہاں ایک بات کا خیال رکھیں کہ اگر کسی نے صحیح سالم جانور خریدا اور بعد میں وہ جانور پہ اس کی طرف سے کوئی زیادتی کیے بغیر کسی وجہ سے اس کو کوئی عیب لاحق ہو گیا، پیر ٹوٹ گیا یا کچھ سینگ ٹوٹ گیا وغیرہ، اس طرح کی چیز عیب دار ہو گیا، تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، وہ اسی کی قربانی کر دے گا، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ چوتھی شرط ہے کہ وہ جانور اس کی اپنی ملکیت ہو، کسی دوسرے کا نہ کرتے پکڑ کے ذبح کر دے، چوری کیا ہوا نہ ہو، چھینا ہوا نہ ہو، ناجائز طریقے سے ہتھیایا ہوا نہ ہو، لہذا اپنی ملکیت ہو۔ اور پانچویں شرط ہے کہ وہ اس جانور سے دوسرے کی ملکیت کا تعلق نہ ہو، یا تو کمپنی میں نہ ہو یا آپ کا ہو لیکن گروی رکھا ہو کسی کے پاس، قرضہ لے کر آپ نے گروی رکھا ہوا تھا،
پھر آپ نے کیا کیا، اس کی گروی رکھے ہوئے کو ذبح کر دیا، جائز نہیں ہے، کیونکہ اس سے دوسرے کا حق، جس نے گروی لیا ہے رکھا ہے اس کا حق اس سے جڑا ہوا ہے، تو ایسا جانور ذبح نہیں کر سکتے۔ اور چھٹی شرط ہے کہ وہ وقت مقرر کے اندر ذبح کرے۔ جو وقت مقرر ہے عید کے دن یوم النحر کو بعد صلاۃ العید، عید کی نماز کے بعد ذبح کرے۔ اگر کسی نے ذبح عید سے پہلے کر دیا تو یہ فذاک لحم عام یقدم لأہلہ، اگر کسی نے عید سے پہلے ذبح کیا من ذبح قبل العید فهو لحم عام یقدم لأہلہ، کہ وہ عام لحم ہوگا، اپنے گھر والوں کے لیے پیش کرے گا، لہذا ضروری ہے کہ عید کے بعد ذبح کریں۔ اور آخر میں ایام تشریق 3 ہیں، 13 تاریخ کی شام کو مغرب سے پہلے تک ذبح کرے گا، سورج غروب ہونے کے بعد ذبح نہیں کرے گا۔ ان 4 دنوں میں ذبح کرے گا، اس میں رات بھی ہے دن بھی ہے، جب چاہے ذبح کر سکتے ہیں۔ دن میں ذبح کرنا زیادہ افضل ہے برخلاف رات کے، لیکن جائز ہے۔ عورت بھی ذبح کر سکتی ہے، مرد بھی ذبح کر سکتا ہے، کوئی بھی ذبح کر سکتا ہے، جائز ہے، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ آخری دن میں بعض شکلیں بنیں گی جن میں مان لیجیے کسی کا جانور 13 تاریخ کی صبح کو توڑا کر بھاگ گیا، اب وہ اتفاق سے اس کو ڈھونڈتا رہا، ملا، کافی دور تھا، ملا تو مغرب کا وقت ہو گیا، سورج ڈوب گیا، تو وہ ذبح کر سکتا ہے، اس کی طرف سے تفریط نہیں تھی۔ یا لا رہا ہے راستے میں ٹریفک میں ہے اور گھر تک پہنچا تو لیٹ ہو گیا تو بھی ذبح کر سکتا ہے، ورنہ عام حالات میں تفریط نہ کرے اور اس میں کوتاہی نہ کرے۔ یہ وہ چند اعمال ہیں جنہیں کرنا چاہیے، اور عید کے متعلق ان چیزوں کا خیال کرنا چاہیے۔ اور جو شخص گوشت یعنی جب قربانی کرے تو قربانی کے گوشت کو اکیلے نہ کھائے، بلکہ غربا میں بھی بانٹے، فقراء میں بانٹے، اور اپنے پڑوسیوں اور رشتہ داروں کو بھی دے اور خود بھی کھائے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ اس گوشت کو اپنے پڑوسیوں کے ساتھ غیر مسلموں کو بھی دے سکتا ہے، خاص کر ایسے لوگوں کو جن کے ساتھ محبت کر کے ان تعلقات کے ذریعے ان کو اسلام کی طرف راغب کرنا مقصود ہو۔ ان تمام چیزوں کا خیال رکھیں، اسلام کی سماحت کو، اسلام کے اعلیٰ اخلاق کو، اسلام کی سخاوت کو ظاہر کریں، اور یہ تہذیب کا مظاہرہ کریں کہ مسلمان بڑی مہذب قوم ہے، بڑی ہی سخاوت والی ہے، بڑے حسن اخلاق والی ہے، امن و امان پسند ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان ایام میں خیر کے کام کرنے کی توفیق دے، نیک اعمال کو بچا لانے کی توفیق دے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو اسلام پر قائم و دائم رکھے، سنت پر قائم و دائم رکھے، کہ ہمارا خاتمہ ہو تو تید سنت پر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بالرؤوف الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ عباد الله رحمكم الله، ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون، واقم الصلاة۔